برادران اسلام السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم اما بعد والصوم کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو کیا سبق دیتا ہے۔ ہم پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو 12 مہینوں میں ایک ماہ ایسا دیا ہے جو ہم اگر سبق لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اگر ہم مغفرت لیں تو ہمارے لیے مغفرت کا بھی سامان ہے۔ ہم اگر شفا لیں تو ہمارے لیے شفا کا بھی انتظام ہے۔ لہذا ہے یہ کہ ہم طلوع فجر سے قبل اٹھتے ہیں اور خوب کھاتے پیتے ہیں، اور ہم یعنی غروب آفتاب سے قبل بہت کھانا پکوان وغیرہ پھل وغیرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور عشاء سے قبل بھی خوب کھاتے ہیں۔ دوستو، برادران اسلام، یہ خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے، نفس مارنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ماہ کے علاوہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی روزے دیگر ماہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ خیر، لہذا ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کھانا کیا تھا؟ 1-2 کھجور اور پانی۔ افطار کھجور ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ نمک پانی، اور یعنی باقی اور غذا ہلکی پھلکی۔ جی، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بے شمار بیماریاں جن کا علاج روزہ رکھنے سے ہوتا ہے، آج کے معالج یعنی علاج کرنے والے اس کا مکمل خلاصہ پیش کر سکتے ہیں۔ میں ایک ناچیز ہوں، اور ہم اپنے پیٹ کو اور زیادہ بگاڑتے ہیں اور بیجا بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سادے دنوں سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوب پکوان افطاری میں ہوتے ہیں، بجائے شفا ملنے کے ہم کو بیماری مل جاتی ہے، کیونکہ ہم بیماری خود خریدتے ہیں۔ لہذا
ہم اگر سنت کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا اس میں فیض ہی فیض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں کہ ہم مسجدیں بھر دیتے ہیں، بھی کثرت سے تلاوت بھی کرتے ہیں، لہذا ہے یہ کہ ہم آنکھ کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، کان کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، منہ کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، ہاتھوں کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، پیروں کا بھی پرہیز رکھتے ہیں، یعنی یہ تمام برائیوں سے ہم پاک و صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے یہ کہ یہ ماہ ہمیں باقی 11 مہینوں کے لیے ایک ماہ ایسا آتا ہے کہ ہمیں تہجد کے ٹائم اٹھنے کی عادت بن جائے، دن میں نفس مارنے کی عادت بن جائے، آنکھوں کی پرہیزگاری کی، کانوں کی سننے کی پرہیزگاری کی، منہ سے بولنے کی پرہیزگاری کی، ہاتھوں سے غلط کرنے کی پرہیزگاری اور پیروں کو غلط چلانے کی پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے باقی 11 ماہ میں بھی، تو ہماری سال سے سال پرہیزگاری مکمل طور پر رہے گی اور ہم مکمل طور پر پوری سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ اور لہذا ہے یہ